اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم دین کے طلب میں تشریف لانے والے تمام طلباء طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام افراد خیریت سے ہوں گے۔ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ مجھے ذرا کنفرم کر دیجیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کل ہمارا کلام چل رہا تھا آیت نمبر 55 میں ہمارا کلام ختم ہوا تھا، اور اس کے اندر کچھ تفصیل کے اندر چیزیں باقی تھی، تو میں نے کہا تھا انشاءاللہ کل میں دیکھوں گا اس کو۔ تو اس میں تقریباً میں نے آپ کو چیزیں بتا دی تھی کہ ہمارے یہاں کس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اور کس طرح سے عہدوں کی تقسیمات ہوتی ہیں یا عہدوں پر فائز کیا جاتا ہے لوگوں کو۔ تو اس کے حوالے سے میں نے کچھ آپ کو اگزامپل سے کچھ چیزوں سے آپ کو سمجھایا تھا۔ اچھا، علماء کرام اس کے اندر کچھ چیزیں اور بھی مزید بیان فرماتے ہیں منصب کے حوالے سے کہ کسی کافر یا فاسق فاجر کی طرف سے عہدہ یا منصب قبول کرنے کی کیا حیثیت ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ کسی مسلمان عالم فاضل شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی فاسق فاجر یا کافر حکمران کے ماتحت کام کرے یا کسی منصب کی ذمہ داریاں بجا لائے، البتہ اس میں یہ شرط ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کے فرائض اور اس کی ذمہ داریوں میں کوئی ایسا کام شامل نہ ہو جو اس کے دین یا شریعت کے کسی حکم کے منافی ہو۔ لیکن جب اس کے فرائض کی باغ دوڑ کافر یا فاسق کے ہاتھ میں ہو اور اس کے لیے لازم ہو کہ اس کی خواہشات پر عمل کرے، تو پھر اس کے لیے یہ عہدہ قبول کرنا جائز نہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جائز تھا اور ان کی خصوصیت تھی، اور آج کل کے دور میں یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، صحیح ہے کہ کافر یا فاسق کی ملازمت کرنا جائز ہے۔ اب جو داڑھی موٹا شخص ہے وہ بھی تو فاسق کے معلن ہے، تو اس کی بھی تو اقتدا کی جاتی ہے، ان کو بھی تو جو ہے وہ باس مانا جاتا ہے، تو ان کی ملازمت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جبکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کو اپنے دین اور اپنی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر کسی کافر یا فاسق کے نیچے آپ کو کام کرنا پڑے زندگی کے اندر کبھی، یا کوئی پروجیکٹ ہے اس کے اندر کام کرنا ہے، سارے فاسق اس کے اندر موجود ہیں یا کافر بھی موجود ہیں ایون، تو کام کر سکتے ہیں، کام کے حد تک کام کریں گے، اس کے اندر جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں گے، اس کو فلفل کر کے دیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو اجرت حاصل ہوگی وہ بالکل حلال ہوگی۔ اچھا جی، چلیں جی، اس میں کچھ اس طرح کا کلام ملتا ہے، باقی اور بھی کچھ چیزیں اس میں، اور اتنا کافی ہے اس آیت کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی آیت سے اپنا کلام سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا، اس میں جہاں چاہے رہائش اختیار کریں، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو اب اس آیت میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے یہ طلب کیا اور ان کو ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کا یہ قول نقل نہیں کیا کہ میں نے ایسا کر دیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اس پر دلالت کرتا ہے کہ بادشاہت، یعنی کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مطالبہ پورا کر دیا تھا۔ امام راضی نے یہاں یہ اس پر ایک نقطہ ارشاد فرمایا کہ بادشاہ اسی وقت حضرت یوسف کا مطالبہ پورا کر سکتا تھا جب اللہ تعالیٰ بادشاہ کے دل میں اس بات کا داعیہ اور باعث اور محرک پیدا کر دیتا۔
نیز بادشاہ اس کام کا ظاہری سبب تھا، اور اللہ تعالیٰ مورث حقیقی یعنی کہ ہر کام کا کرنے والا حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ظاہری سبب ذکر کرنے کے بجائے مورث حقیقی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اپنا ذکر فرمایا، نہ کہ اس بادشاہ کا جس نے ان کو مقرر کیا۔ اس پر حضرت اس پر ایک علامہ صاحب ہیں، علامہ عبد الرحمن بن علی الجوزی، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر والوں کے مال، ان کے زیورات، ان کے مویشی، ان کی زمینوں اور ان کے غلاموں کے عوض ان کے ہاتھ غلہ فروخت کیا، پھر ان کے اولاد اور پھر ان کے جانور کے عوض ان کے ہاتھ ان کا غلہ فروخت کیا، حتیٰ کہ تمام مصر والے حضرت یوسف کے غلام بن گئے۔ پھر حضرت یوسف نے بادشاہ سے کہا کہ تم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیسا کرم کیا۔ بادشاہ نے کہا ہم بھی تیرے تابع ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اہل مصر کو آزاد کر دیا، اور میں نے ان کی املاک ان کو لوٹا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان ایام میں بھی سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے اور فرماتے تھے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کسی بھوکے کو بھول نہ۔ تو یہ آپ کا ایک معاملہ یہاں پہ ذکر فرمایا کہ یہ جو سارے اقتدار حاصل کرنا تھا، اور اقتدار میں آنے کے بعد جو معاملات تھے وہ یہاں پہ ذکر کیے، جو کہ آگے انشاءاللہ آیتوں میں ذکر کیے جائیں گے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ جو 7 سال قحط سالی کے آنے تھے، اور اس سے پہلے جو 7 سال خوشحالی کے تھے، اس کو انہوں نے کیسے مینج کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے گودام بنائے۔ یہ اس کی نظیر آج بھی مصر میں موجود ہے، جو انہوں نے گودام بنائے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے، وہ آج بھی اس کی مثل ملتی ہے، اور پہاڑوں کے پاس اس کے جو ہیں وہ آثار ملتے ہیں گوداموں میں۔ وہ اصل میں بہت بڑے بڑے انہوں نے جو ہے وہ گودام بنائے تھے، زمین کو کھود کھود کر، ٹھیک ہے۔ اس میں غلہ جمع کر لیا، حتیٰ کہ غلے کی فراوانی کے 7 سال گزر گئے اور قحط کے ایام شروع ہو گئے، اور وہ ایسا زبردست قحط تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے ایسا قحط نہیں دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ اور اس کے متعلقین کو ہر روز دوپہر کے وقت کھانا بھجواتے تھے۔ ایک دن آدھی رات کو بادشاہ نے آواز دی ہے یوسف بھوک لگ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا اب قحط کا وقت آ پہنچا ہے، بس قحط کے پہلے سال میں لوگوں نے اپنے پاس جو طعام غلہ جمع کر کے رکھا تھا وہ سب ختم ہو گئے۔ پھر مصر کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے طعام خریدنے لگے۔ پہلے سال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نقد مال لے کر غلہ فروخت کیا، حتیٰ کہ مصر میں کسی شخص کے پاس کوئی درہم دینار باقی نہیں رہا تھا، تمام نقد مال حضرت یوسف کے قبضے میں تھا۔ دوسرے سال اہل مصر نے اپنے تمام زیورات جواہرات کے بدلے میں حضرت یوسف سے غلہ خریدا۔ تیسرے سال انہوں نے اپنے تمام مویشی اور جانوروں کے بدلے میں غلہ خریدا۔ چوتھے سال انہوں نے اپنے تمام غلاموں اور باندیوں کے بدلے میں غلہ خریدا، حتیٰ کہ ان کے پاس کوئی باندی اور غلام نہیں رہا۔ پانچویں سال انہوں نے اپنی زمینوں، کھیتوں اور گھروں کے بدلے میں غلہ خریدا، اور چھٹے سال انہوں نے اپنی اولادوں کے بدلے غلہ خریدا۔ اس لیول تک معاملہ پہنچ گیا تھا، تو انہوں نے اپنے تمام اولاد کو حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام بنا دیا، اور 7ویں سال انہوں نے اپنی جانوں اور اپنی گردنوں کو کے بدلے بھی غلہ خرید لیا، حتیٰ کہ مصر میں کوئی انسان ایسا باقی نہیں رہا مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا، اور کوئی چیز باقی نہیں بچی مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں آ چکی تھی۔ اور لوگ کہنے لگے کہ ہمارے علم میں حضرت یوسف سے پہلے کوئی بڑا اور جلیل بادشاہ نہیں تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طرح سے یہ مقام عطا فرمایا، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے کہا میری وہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہے، تمام معاملات آپ کے سپرد ہیں، میں تو محض آپ کا تابع ہوں۔ حضرت یوسف نے فرمایا میں آپ کو اور اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کیا اور ان کی تمام املاک کو ان کو واپسی کر دیا۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان ایام میں سیر ہو کر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ مصر کے تمام خزانوں کے مالک ہیں، اس کے باوجود آپ بھوکے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں سیر ہو کر کھاؤں گا تو کوئی بھوکا جو ہے وہ میری وجہ سے بھوکا نہ رہ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ
کے باورچی کو حکم دیا تھا کہ وہ بادشاہ کو صبح کا کھانا اور دوپہر کا صبح کا کھانا اسے اور دوپہر کو دیا کرے، اور اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ بادشاہ بھی بھوک کا مزہ چکھے اور بھوکوں کو یاد کرے۔ تو یہ ایک معاملہ قحط ساری اور مشکل کے وقتوں میں یہ فیصلے انہوں نے لیے تھے۔ اس سے ہمیں دو چیزیں پتہ لگتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جب بھی آپ کے ملک میں یا آپ کے اطراف میں اس طرح کا کوئی بھی معاملہ آئے جس سے کرائسس کا دور چل رہا ہو، اور اس کے اندر خاص طور پہ غلے کی فراوانی کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آ رہے ہوں، تو اس میں بہت زیادہ لوگوں کی مدد اور بہت زیادہ لوگوں کے لیے چیزوں کا اہتمام کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ آپ اہتمام کر رہے ہیں اس اعتبار سے نہیں کہ دعوتوں میں بلا رہے ہیں، بلکہ اہتمام کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ مدد کر رہے ہیں، مالی اعتبار سے بھی، اگر غلے کے اعتبار سے مدد کر سکتے ہیں تو اس اعتبار سے مدد کریں۔ جیسا کہ ہمارے ابھی کچھ 2 سال پہلے ہی کورونا وائرس ہم سے دور ہوا ہے، 2 سال بھی نہیں ہوا ابھی، 2021 2022 یہ 2 سال جو ہیں وہ کورونا کے ایسے رہے تھے کہ جس میں واقعی میں جو پیک تھا اس کا وہ 2021 کی مارچ تھی، بلکہ نہیں، سوری، 2021 کا معاملہ ہے یہ۔ تو جو 2020 کی مارچ سے لے کر سپتمبر کا جو عرصہ تھا، کوئی 5 مہینے بنتے ہیں، 4 مہینے بنتے ہیں، 6 مہینے تقریباً بنتا ہی ہے، 6 7 مہینے، یہ اتنے زیادہ ٹف تھے تو آپ سب نہیں دیکھیں کہ اس میں تو پورے پاکستان میں ایک طرح کا کرفیو، کیا پوری دنیا میں ایک طرح کا کرفیو لگ گیا تھا۔ اب اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ایک قحط سالی کا معاملہ ہوا تھا، بظاہر غلہ موجود ہے، کاشتکاری موجود ہے، کاشتکار موجود ہیں، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی جو ہے وہ ایک سرکمسٹانسز کی وجہ سے، کچھ معاملہ کی وجہ سے اتنا بڑا معاملہ ہوا۔ اور اس میں آپ نے بھی یہ چیز دیکھی ہوگی کہ بہت سارے لوگوں نے اس میں اپنی مدد آپ کے تحت ڈونیشنز کی، کلیکٹ کیا، لوگوں کو تک پہنچایا، بہت سارے لوگوں نے اس میں دھوکہ دہی بھی کی۔ ایسے وقتوں میں بھی لوگ جو ہیں وہ چھوڑتے تو ہیں نہیں کچھ بھی، تو یہ معاملات بھی ہم نے دیکھے پوری اپنے اس میں ہوش و آواز کی بات کر رہا ہوں میں، اس لیے میں بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں کہ ہم نے یہ چیز دیکھی کہ اس کے اندر بھی لوگ جو ہیں جو بہت زیادہ مستحق تھے ان تک وہ چیز صحیح طرح سے پہنچ بھی نہیں پائی، اور ایسے لوگوں کو فائنڈ کرنا بہت مشکل تھا، مگر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اور کچھ گورنمنٹ کے اداروں نے، مگر ہم نے اس کے دوران بھی ایک چیز دیکھی کہ حکمرانوں نے اپنے معاملات کو سیدھا نہ کیا، بلکہ اس میں بھی اس سے فائدہ جتنا حاصل کر سکے انہوں نے کیا۔ اور یہ چیز انشاءاللہ آج نہیں تو کل ایک آڈٹ رپورٹس میں آئیں گی کہ اس وقت اس وقت موجودہ حکومت تھی، اس وقت جو حکومت موجود تھی تو اس نے کیا کیا معاملات کیے تھے جس کی وجہ سے اتنے مسئلے پیش آئے، اور اس میں بھی کتنے جو ہیں وہ کھانچے مارے گئے تھے، اور کیسے لوگوں کا مال جو ہڑپ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ الامان والحفیظ۔ ابھی فلڈس کے اندر ہی آپ دیکھ لیں کہ فلڈ ابھی ریسنٹلی آئے تھے پچھلے سال کی بارشوں کی وجہ سے آج تک فلڈ ریلیف اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے پرائم منسٹر کے نام سے، پرائم منسٹر ریلیف فنڈ کے نام سے، اس میں لوگ لاکھوں کروڑوں روپے جمع کرا رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں کسی کو کوئی حساب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مطلب معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں جو ہے ایک روش بن گئی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی قدرتی آفات آتی ہیں تو باقاعدہ اس کی دعائیں کی جاتی ہیں، حکمران خاص طور پہ دعائیں کرتے ہیں کہ آئے اور ہمارا دھندا چلے، پھر باہر سے ایڈز آتی ہیں اور وہ ایڈز کا یہ کیا ستیہ ناش مچاتے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بس یہ بڑی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشانیاں، یہ جو معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خود ہی کرپٹ ہو گئے، ہر بندہ کرپٹ ہے۔ بس ہمارے استاد صاحب کہتے تھے نا کہ ہر بندہ چور ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ چور ہے، بس جس کو موقع نہیں ملا نا اس سے ظہور پذیر نہیں ہوا کہ وہ چور ہے، مگر جس کو موقع ملا اس نے چوری کی ہے، چاہے وہ امتحان میں ایک سوال کے جواب کا پتہ ہی کرنا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی کے مال میں خیانت کرنے کے، ذرا سے خیانت کرنے کے اعتبار سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے سیٹ کے جو وقت ہے اس کو دینا ہے، جاب کر رہے ہیں جہاں پر،
اس کے ٹائم میں کیسے خیانت کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی جگاڑ نہ نکالو، تب کسی نہ کسی اعتبار سے ہر بندہ چور ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں حکمرانوں کو کہ بھائی حکمران کرپٹ ہیں، حکمران جو ہے چور ہیں، حکمران جو ہے ڈاکو ہیں، مگر ایکچولی ہر بندہ ہی کرپٹ ہے۔ ہم فی نفس ہی خود صحیح ہو جائے نا، تو پھر معاشرے میں ایک تبدیلی واقع ہوگی، جو حقیقی تبدیلی ہوگی، جو واقعی میں جو ہے ایک معاشرے کو بدل کے رکھ دے گی، جیسے کہ عرب کے اندر معاملہ ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مبعوث فرمائے، تو آپ نے ان کے اندر جو چیز ان کے اندر کمی تھی وہ کیا تھی؟ وہ صادق اور امین نہیں تھے، لوگ جھوٹے تھے، اور جھوٹ بہت ساری چیزوں کی جڑ ہے، بہت سارے گناہوں کی، بہت سارے معاملات کی جڑ ہے جھوٹ۔ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ صداقت پر جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، کہ اگر آپ سچے ہیں تو معاملے بہت سارے صحیح ہو جاتے ہیں، بظاہر جو ہیں وہ کچھ ایسی مشکلات لگتی ہیں، مگر سچ بولنے کی وجہ سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ جھوٹ میں کبھی فائدہ نہیں ہے، دھوکہ دہی میں کبھی فائدہ نہیں، ہمیشہ جو ہے وہ سچ میں فائدہ ہے، ہمیشہ جو ہے وہ ایمانداری میں فائدہ ہے۔ انسان دھوکہ دے کے کتنا کھا لے گا، کتنا مال ہڑپ کر لے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر مبعوث فرمائے گا، اور آپ نے 40 سال جو آپ کا ایک دور تھا جس میں آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے اپنے لوگوں کے سامنے عمل کر کے دکھایا۔ جب عمل کر کے دکھایا تو ہر شخص یہ کہنے پر مجبور تھا کہ یار آپ صادق اور امین، آپ سے زیادہ ہم نے کوئی سچا بندہ نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ کوئی امانت دار نہیں دیکھا۔ آپ سوچیں، ایک بندہ جو ان کے درمیان رہتا بھی نہیں ہے زیادہ تر، ان سے دور کنارہ کشی اختیار کر کے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے لیے ہر شخص یہ بولنے کو راضی ہے کہ بھائی ہم گارنٹی دیتے ہیں اس بندے کی، یہ بندہ سچا اور یہ بندہ امانت دار۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ماحول کریٹ کیا تھا ان کے لیے۔ پھر جب اعلان نبوت کیا تو پھر اس میں جو منحرف ہوئے وہ الگ معاملات ہے، مگر ایک جو معاشرے کو بدل کے رکھ دیا تھا آپ نے، اور پھر جب اسلام غلبہ پایا تو ایک پورا معاشرے ہی کا بالکل ہی بدل گیا۔ جو لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے وہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے، وہ لوگ بت پرستی چھوڑ چکے ہیں۔ وہ قربانیاں کرتے تھے تو اپنے بتوں کے لیے قربانیاں کرتے تھے، مگر جب اسلام غالب آیا تو پھر قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونے لگی، پھر سیکریفائز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو گئے، چاہے وہ جان کے ہوں، چاہے وہ جانور کے ہوں، چاہے وہ مال کے سیکریفائز ہو، ہر اعتبار سے ہر کسی نے سیکریفائز کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو مالوں کو ناحق دبا لیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو وراثتوں کو دبا لیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو بیویوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جب بیویوں کے ساتھ جب عورتوں کے ساتھ خاص مخصوص ایام آتے تھے تو ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا کرتے تھے کہ وہاں سے نکلنا نہیں، ہم تمہارے ہاتھ کا نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ تمہارے ساتھ سوئیں گے، نہ لیٹیں گے، نہ بیٹھیں گے، نہ بات کریں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو وومنس کو کوئی رائٹ نہیں دیتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو معاشرے کے سب سے بدترین لوگ تھے، جن کو ڈارک ایجز کہا جاتا ہے، جس دور کو ڈارک ایجز کہا جاتا ہے، یہ وہ ان لوگوں میں سے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چراغ روشن کیا ان کے درمیان، جو اندھیری راتیں اور دن بھی ان کے اندھیرے تھے، ان کے دل بھی اندھیرے تھے، ان کا دن بھی اندھیرا تھا۔ دن ہے نا وہ بھی اندھیرا تھا ان کے لیے، کیونکہ وہ بظاہر روشنی تھی مگر ان کے لیے وہ اندھیرا تھا، کیونکہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا تھا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے انہوں نے تبلیغ کی، اور اس تبلیغ کی برکت سے ان کے دل بھی روشن ہو گیا، ان کا ذہن بھی روشن ہو گیا، ان کو دن دن لگنے لگا اور راتیں راتیں لگنے لگی، ان کو اس کا سرور مل گیا جس کو وہ مس کیا کرتے تھے، اور ایک ترقی یافتہ قوم بنی جو کہ پوری دنیا پر غالب آئی، جس نے پوری دنیا پر حکمرانی کی، اور جہاں جا کے حکمرانی کرتے تھے وہاں ہر شخص یہ کہتا تھا کہ نہیں آپ نہیں جاؤ یہاں سے، آپ یہاں سے نہ جاؤ، آپ یہیں موجود رہو۔ جس جگہ پر جاتے تھے مسلمان وہاں کے ہو کر رہ جاتے تھے، اور وہاں کے لوگ ان کو نہیں چھوڑتے تھے کہ بھائی آپ یہیں رہو، آپ ہماری حکمرانی کرو، ہم کسی اور کی حکمرانی کے اندر نہیں آتے، چاہے وہ مذہب اسلام قبول کرتے یا نہ کرتے تو اسلام کی پریکٹس نہیں کرتے تو جزیہ دیا کرتے تھے، وہ اسلام کی امانت میں آ جایا کرتے تھے، اسلام کے انڈر آ جایا کرتے تھے، اسلام کی پورا جو ایک نظام اس کے انڈر آ جایا کرتے تھے، اور پروٹیکشن حاصل کرتے تھے اس میں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ پچھلے ادوار میں بھی یہ معاملہ رہا، ٹھیک ہے، تو ہم اپنے ادوار کے اندر بھی اس چیز کو دیکھیں تو ہم اس چیز کو ابھی ہم لوگ واقعی میں بہت پستی ہیں، جیسا کہ کل میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ہم 230 ملین لوگ ہیں،
اور ایک واقعہ کیا، اس جیسے کتنے واقعے بھی ہو چکے ہیں پچھلے کئی سالوں میں کہ کبھی قرآن کو جلا دیا جاتا ہے. ہمارے جو ہے وہ دل کو ہرٹ کرتے ہیں لوگ، ہمارے دل سے کھیلتے ہیں لوگ، ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں لوگ، کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ گستاخیاں کرتے ہیں، ہمارے حضور کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ کے نام پر. بات یہ ہے کہ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ اس پر کیسے غالب آیا جائے، یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت زیادہ کسی کی تعریف نہیں کرتا، مگر ایک بات جو واقعی میں یہ عمران خان نے جب یہ UN میں ایک ہی خطاب میں خاص سے کر سکا تھا یہ اپنے پوری دور حکومت میں، اس میں جو اس نے بات کی تھی واقعی میں وہ دل دہلانے والی بات تھی. وہ واقعی میں ایک دل پہ لگنے والی بات تھی جو اس نے بات کہی تھی، واقعی میں سچ بات کہی تھی. بھائی کہ کوئی کیسا ہی بندہ ہو، مگر جب صحیح بات کہے گا تو اس کی ہم اپریسیشن کریں گے، کوئی بھی بندہ ہو. اب بات اس نے ایسی کی تھی کہ وہ ہر مسلمان کے دل پہ لگی تھی کہ یہ جو آپ معاملات کرتے ہیں یہ ہمارے دلوں پہ لگتے ہیں بھائی، آپ ہمارے جذباتوں سے کھیل رہے ہیں، یا آپ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا ہم پہ ہمیں لگتی ہے بہت زور سے یہ چیز، ہم آپ کے ریلیجن کو چھیڑ رہے ہیں تو اس میں معاملات ہوں گے. تو اس نے ایک بہت پریسائزلی اور بہت زبردست انداز میں وہ اسپیچ مجھے آج تک یاد ہے. اور میں وہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر اس سے پہلے جتنے لوگ آئے بہت سارے لوگوں کو موقع ملا، مگر کبھی کسی نے ایسی بات کسی کے سامنے نہیں کی جس طرح کی اس بندے نے بات کی تھی. اب اس کے پیچھے کیا لاجک تھی، کیا معاملات تھے، کیا نہیں تھے، مگر جو اس نے بات کی جس موقع پر جس محل میں اس نے بات کی واقعی میں وہ بالکل صحیح بات تھی، اور اس کا امپیکٹ بھی پڑا تھا ایک اینڈ تک کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ کی آواز کس لیول پر جا کے اٹھ رہی ہے، آپ کی آواز کس جگہ پر جا کے اٹھ رہی ہے، یہ بھی چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی جو ہے وہ اسلام کے لیے، دین کے لیے قربانیاں دینے کی، اور اس میں جو مشکلات ہیں اس کو حل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں الٹا حساب ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اگر قحط سالی بھی آ جائے نا تو ہمارے حکمران کا بھی بھوکے نہیں سوئیں گے، کہیں گے بھائی تم کے کھاؤ، وہ فلائٹیں بھیجیں گے کراچی کو، اگر اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو وہاں سے نہاری لے کے آؤ بھائی. تو ہمارے حکمرانوں کی تو عیاشیوں کا عالم یہ ہے کہ سب کچھ بھی ہو جائے نا تو وہی حیران ہوتے ہیں نا کہ بھائی اب معاملہ یہ ہے کہ ابھی ان کے پاس بہت شاید بڑی سیاسی باتیں کر رہا ہوں میں، چلے معذرت میں چھوڑ دیتا ہوں. بس سیاست کا کچھ ایسا ہوتا ہے نا کہ معاملات وہ میچ کر جاتے ہیں. چھوڑیں نہیں بات کرتے، جانے دیں. مگر یہ ہے معاملات اس طرح کے کہ یہ چیزیں ہمارے یہاں خود ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور اگر مشکل وقت ہیں تو اس میں بھی طریقے سے رہنا چاہیے، اور تاکہ دوسروں تک کو فائدہ پہنچے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کریں تو ایسے وقت بھی آئے کہ صحابہ کرام نے فقط ایک کھجور پہ پورا دن گزارا ہے، ایک کھجور پہ. یعنی کہ اس کھجور کو کیا کرتے تھے، ذرا سا کاٹتے تھے، بالکل ذرا سا، اور بکیا کو چوستے تھے، ذرا سا اس کا رس چوستے تھے بس، اور اس پر گزارا کرتے 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 پورا دن گزارتے تھے ایک ایک کھجور پہ. تو زندگی کے ہر موڑ میں آسانیاں نہیں ہوتی، مشکلات بھی آتی ہیں، ہر چیز کو کیٹر کرنا چاہیے. اس کے بعد مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے تو اس کے بعد ان کا نکاح عزیز مصر کی بیوی سے ہوا. تو اس کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے بھائی حضرت یوسف پر رحم فرمائے، اگر وہ یہ نہ کہتے کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو تو بادشاہ ان کو اسی وقت مقرر کر دیتا ہے، لیکن اس کہنے کی وجہ سے بادشاہ نے اس کام کو 1 سال مؤخر کر دیا، اور وہ 1 سال بادشاہ کے ساتھ اس کے گھر میں رہے. اور اسی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1 سال گزرنے کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، ان کے سر پر تاج رکھا، ان کی میان میں تلوار لٹکائی، اور ان کے لیے سونے کے تخت رکھے جس پر یاقوت اور موتی سے کام کیا ہوا تھا، اور ان کو ریشمی حلہ پہنایا گیا، یعنی کہ ایک قسم کا کپڑا کہ دو چادروں کو حلہ کہتے ہیں.
ایک چادر تہبند کے طور پر باندھی جاتی ہے اور دوسری چادر اوپر اوڑھی جاتی ہے، جیسے جسٹ لائک احرام ٹائپ کا ہوتا ہے، دو چادر. تو اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھے تو یہ ریشمی حلہ پہنایا گیا ان کو. پھر بادشاہ نے کہا آپ تاج پہن کر تخت پر رونق افروز ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھ گئے اور دربار کے تمام سردار حضرت یوسف علیہ السلام کی اطاعت گزار ہو گئے. بادشاہ گھر جا کر بیٹھ گیا اور مصر کے تمام معاملات حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے. اور مصر کے سابق وزیر جو تھے عزیز مصر کو اس نے اس کے عہدے سے معزول کر دیا اور اس کے عہدے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو مقرر کر دیا. ابن اسحاق نے بیان کیا کہ ابن زید نے کہا کہ مصر کے بادشاہ کے بہت کثیر خزانے تھے، اس نے وہ تمام خزانے حضرت یوسف کے سپرد کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے فرامین اور آپ کے تمام فیصلوں کو پورے ملک میں نافذ العمل قرار دے دیا. پھر انہی ایام میں عزیز مصر مر گیا. پھر بادشاہ نے جو اس کی بیوی رائلہ یا زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کرا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام اس کے پاس خلوت میں گئے تو آپ نے اس سے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں جس کا تم مجھ سے پہلے ارادہ کرتی تھی؟ اس نے کہا اے بہت سچے انسان، مجھے ملامت نہ کرو، میں ایک حسین جوان عورت تھی اور میرا شوہر عورت کی خواہش پوری کرنے پر قادر نہ تھا، اور تم غیر معمولی حسن اور جمال کے مالک تھے. بس مجھ پر میرا نفس غالب آ گیا اور تم پر میری شہوت قوی ہو گئی، اور تمہارے ساتھ جو میری محبت تھی وہ میری عقل کو یعنی کہ عقل پر غالب آ گئی ہے کہ اس کو کنٹرول کر لیا اس طرح سے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کنواری پایا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے دو یعنی کہ اس سے مزید دو بیٹے ہوئے. ایک کا نام تھا افراسیم بن یوسف اور دوسرے کا نام تھا میشا بن یوسف. حضرت یوسف نے مصر کے لوگوں میں عدل و انصاف قائم کیا اور مصر کے تمام مرد اور عورت آپ سے محبت کرنے لگے. تو یہ معاملہ ہوا ان کے ساتھ. اور اس نکاح کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عمر کو تھوڑا سا کم کر دیا تھا. تو یہ بھی ان کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں، اس طرح کا بھی معاملہ آتا ہے، یعنی کہ زلیخا کی عمر میں جو آپ کے مطابق ہو گئی تو آپ سے پھر جب نکاح ہوا پھر باقی آگے معاملات چلتے رہے. اب یہاں پہ ہماری بات اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک آخرت کا ثواب اس کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرے. اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور یوسف کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، بس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا اور وہ بھائی ان سے انجان رہے. اللہ. اب یہاں ایک اور واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا سٹارٹ ہوا کہ بھائی وہ ان کے ساتھ کیا کیا معاملات، ان کے بھائی نے کیا کیا، کس طرح بکے، پھر وہ بازار میں آئے، عزیز مصر نے خریدا، پھر اس کے بعد وہاں پہ رہے، پرورش پائی، بڑے ہوئے، یہ معاملہ ہوا، پھر زندان میں چلے گئے، وہ گزرا معاملہ، تخت پر آئے. اب مطلب فل اسٹرینتھ میں ہے، حکومت میں ہے، سب کچھ ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ قحط سالی کا دور چل رہا ہے اور قحط سالی کے دور کے اندر دور دور سے بھی لوگ آئے تھے، ان کو پتہ لگا رہا تھا کہ فلاں جگہ غلہ مل رہا ہے، تو وہ اس امید سے آئے تھے کہ وہاں غلہ مل جائے گا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات کہہ کے آئے تھے کہ ہم انشاءاللہ غلہ لے کر آئیں گے. اور وہاں پر وہ بن یامین کو چھوڑ کر آئے. یہ میں آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں، انشاءاللہ پورا واقعہ اور بھی پڑھیں گے. تو بن یامین کو وہیں پر گھر پر چھوڑ کر آئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ. اور تمام بھائی آئے اور مصر کی طرف، اور جب یہ آئے تو آپ نے دیکھ لیا ان کو، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے مگر ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانے. تو اس حوالے سے اگلی تقریباً 4 آیتیں 58 9 4 آیتیں تقریباً جو ہے وہ اس حوالے پر ہی ہیں. اور اس کے پورا کلام پہلے آیتیں پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر پر گفتگو کریں گے. فرمایا اور یوسف کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، بس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا، وہ بھائی ان سے انجان رہے. اور جب یوسف نے ان کے سامان انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا کہ اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ. کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ میں ناپ مکمل کرتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟
تو اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی معاف نہیں اور نہ تم میرے قریب پھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی ہم اس کے باپ سے اس کے متعلق ضرور مطالبہ کریں گے اور بے شک ہم ضرور یہ کریں گے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جب تمام شہروں میں قحط پھیل گیا تھا تو جس شہر میں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے اس میں بھی قحط پہنچ گیا اور ان کے لیے بھی روح اور بدن کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو گیا، اور ہر طرف یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ مصر کے بادشاہ غلہ فروخت کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مصر میں ایک نیک بادشاہ ہے جو لوگوں کو گندم فروخت کر رہا ہے، تم اپنی رقم لے کر جاؤ اور ان سے غلہ خرید لو۔ سو حضرت یعقوب کے 10 بیٹے سوائے بن یامین کے، یہ جو ان کے ساتھ کے بھائی تھے نا، حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین، یہ الگ تھے اور بقیہ 10 الگ تھے، تو ٹوٹل 12 بھائی بنتے ہیں۔ تو جو آپ نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے سورج چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، تو حضرت یوسف ایک ہو گئے اور 11 ان کے بھائی ہو گئے بن یامین کو شامل کر کے، اور ماں باپ ان کے سورج اور چاند۔ تو یہ وہ خواب تھا، اب اس کی تعبیر ہونے جا رہی ہے آگے۔ تو 10 بیٹے سوائے بنیامین کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کا سبب بنا، اور اللہ تعالیٰ نے کنویں میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی اس کی تصدیق کا سبب بنا۔ وہ وہی کیا تھی؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ضرور ان کو ان کی اس کاروائی سے آگاہ کرو گے، اور اس وقت ان کو تمہارے شان کا پتہ بھی نہیں ہو۔ تو یہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، اور ان کو بالکل اور وہ ان کو نہ بالکل پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اس لیے پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی تھی کہ تم ضرور ان کو ان کی اس کاروائی سے آگاہ کرو گے۔ نیز حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس میں بھی یہ دلیل تھی کہ ان کے بھائی ان تک پہنچیں گے۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام اس واقعے کے منتظر تھے، اور جو لوگ بھی دروازے سے یعنی کہ داخل ہوتے تھے غلہ لینے کے لیے مصر سے آتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے متعلق تفتیش کرتے تھے اور معلومات حاصل کرتے تھے کہ یہ آیا ان کے بھائی ہیں یا نہیں ہیں۔ رہا یہ کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کیوں نہیں پہچانا، تو اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو حکم دیا تھا کہ وہ غلہ خریدنے کے لیے باہر سے آنے والوں کو ان کی فصل پر رکھیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بالواسطہ گفتگو کرتے تھے، ڈائریکٹ گفتگو نہیں کرتے تھے، کسی واسطے کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ اس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانے، خصوصاً اس لیے کہ ان پر بادشاہ کا روب طاری تھا، اور ضرورت مند ہو وہ کچھ زیادہ ہی مرعوب اور خوف زدہ رہتا ہے، یعنی کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ ویسے ہی بیچارہ ڈرا ہوا رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا اس وقت وہ کم سن اور بچے تھے، اور اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو داڑھی آ چکی تھی اور ان کی شکل و صورت میں کافی تغیر ہو چکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ریشم کا لباس پہنے ہوئے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے گلے میں سونے کا توق تھا اور ان کے سر پر سونے کا تاج تھا، اور اتنا عرصہ گزرنے کی وجہ سے وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو واقعے کو بھول چکے تھے۔ جس وقت انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا اس وقت سے لے کر اب تک 40 سال کا، یعنی کہ یہ پورا 40 سال کا ڈفرنس تھا۔ ان اسباب کے سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اتنے عرصے میں انسان بھول ہی جاتا ہے، 40 سال کے عرصے بعد کوئی مل رہا ہوگا یقیناً ایک تغیر آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ وہ آئندہ اپنے دوسرے بھائی کو لے کر آئیں، اس کی کچھ وجوہات تھی۔ پہلی یہ کہ غلہ فروخت کرنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اصول تھا کہ وہ ہر شخص کو ایک بار شطر دیتے تھے، یعنی صرف ایک اونٹ پر غلہ لاد کر دیتے تھے، اس سے زیادہ دیتے تھے نہ کم دیتے تھے، یعنی اس سے زیادہ بھی نہیں دیتے تھے کم بھی نہیں دیتے تھے۔ اور حضرت یوسف کے پاس ان کے 10 بھائی آئے تھے تو آپ نے ان کو 10 بار شطر دیے، یعنی کہ 10 اونٹ کا غلہ دیا۔ انہوں نے کہا ہمارا ایک بوڑھا باپ بھی ہے اور ایک اور بھائی بھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا باپ اپنے بڑھاپے اور شدید غم کی بنا پر نہیں آ سکا،
اور ان کا ایک اور بھائی جو ہے وہ اپنے باپ کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے نہیں آ سکا، اور ان دونوں کو بھی زندہ رہنے کے لیے تو عام کی ضرورت ہوگی، اس لیے برائے کرم دوبارہ جو ہے وہ ہمیں ایک شتر غلہ اور ہمیں دے دیجئے۔ حضرت یوسف نے فرمایا باپ تو خیر بوڑھا اور معذور ہے، لیکن اس بھائی کو تمہیں اگلی بار لانا ہوگا، ورنہ تم کو غلہ بالکل بھی نہیں ملے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جب وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو حضرت یوسف نے ان سے پوچھا تھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ شام کے رہنے والے ہیں اور بکریاں چراتے ہیں، ہم پر قحط آ پڑی ہے، ہمیں غلہ خریدنا۔ آپ نے پوچھا تم لوگ جاسوسی کرنے تو نہیں آئے؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہمارا باپ سچا نبی ہے اور ہم اس کے بیٹے ہیں، ان کا نام یعقوب ہے۔ حضرت یوسف نے پوچھا تم کتنے بھائی؟ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی ہیں، ہم میں سے ایک فوت ہو گیا، یعنی کہ حضرت یوسف کو انہوں نے فرمایا کہ وہ فوت ہو گیا، اور ایک باپ کے پاس ہے، اس کو دیکھ کر اس فوت شدہ بھائی کے غم سے تسکین ہوتی ہے، اور ہم 10 بھائی ہیں جو آپ کے پاس ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا تم ایک کو یہاں بطور ضمانت چھوڑ کر جاؤ اور اگلی بار اس بھائی کو لے کر آنا۔ پھر انہوں نے قرآن دازی کر کے شمعون کو بطور رہن حضرت یوسف کے پاس چھوڑا۔ تو یہ بھی کچھ معاملہ ہمیں مفسرین بیان فرماتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے بنیامین کو لانے کے لیے انہیں ترغیب بھی دی اور دھمکی بھی دی ایک طریقے سے۔ ترغیب کے طور پر یہ فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائی کو لے کر آئے تو میں تم کو بطور انعام غلے سے لدا ہوا ایک اونٹ دوں گا، اور دھمکی یہ دی تھی کہ اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لائے تو میرے پاس تمہارے لیے بالکل غلہ نہیں ہے، یا تو ہے یا بالکل نہیں ہے، یعنی کہ تم لوگوں کو بھی نہیں ملے گا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ اب یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ خدمت ہی کر رہے تھے نا، تو ان کو کیوں بلایا ہو؟ نہ بلاتے، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ خدمت کر رہے ہیں، تو یہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب کی خدمت کر رہے تھے بنیامین، اور ان سے وہ زیادہ محبت بھی کرتے تھے، اگر وہ اتنی دور کا سفر کریں گے تو ان کی جدائی کا معاملہ ہوگا۔ تو اس میں اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو کہ وہ بنیامین کو بلوائے، اور انہوں نے اتباع وحی پہ ہی اقدام کیا تھا تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام مزید رنج اور غم میں مبتلا ہوں اور اس طرح ان کا ثواب اور زیادہ ہو۔ کیا کیونکہ یہ بنیامین کو یہاں بلانا اور پھر اس کے بعد ایک اور معاملہ ہوا تھا، اس کے لیے پھر انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر بولا تھا کہ اپنے والد صاحب کو بھی لے کے آئیے، تو پھر والد صاحب کو لے کے آئے تھے اور پھر اپنی قمیض بھی دی تھی، آگے جس کا ذکر فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو وہ بھی معاملہ ہونا تھا، تو اسی لیے بھی اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ کرنا تھا، تو یہ بھی وجہ بن سکتی ہے۔ تو یہ کچھ معاملات تھے یہاں تک کی آیت کے۔ ہاں ٹھیک ہے، 61 تک ہمارا مکمل ہو گیا، اب ہم آتے ہیں 62 نمبر آئے سے۔ فرمایا کہ اور یوسف نے اپنے غلاموں سے فرمایا ان کی رقم بھی ان کے بوریوں میں واپس رکھ دو، یعنی کہ یعنی کہ جو رقم اپنے بھائیوں سے لی تھی وہ پہلے ان کو غلہ بھی ڈالا، ان کی رقم بھی ان کی بوریوں میں واپسی رکھ دو، تاکہ جب یہ اپنے گھر واپس لوٹ کر جائیں تو اسے پہچان لے تاکہ یہ واپس آئیں، ٹھیک ہے۔ جو یہ اس کی ٹرک یہ تھی کہ وہ جائیں تو دیکھیں کہ بھائی یہ تو رقم موجود ہی ہے، تو وہ احسان کے طور پر واپسی بھی آئے۔ پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے تو کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لا سکیں، اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان۔ تو اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے آپ کے ساتھ ایک مارکا ہو چکا تھا، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا مسئلہ ہو چکا تھا، اور بنیامین سے بھی آپ کو بہت محبت تھی، حضرت یوسف کے بعد تو اور زیادہ تھی، تو اب یہ بھی معاملہ تھا ان کے سامنے۔ تو یہ اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف نے اپنے کارندوں سے کہا تھا کہ انہوں نے غلے کی جو قیمت دی ہے ان کی بوریوں میں رکھ دو،
اور اس طرح رکھو کہ ان کو بالکل پتہ نہیں چلے، تاکہ جب یہ گھر لوٹیں تو اس رقم کو دیکھ کر دوبارہ آ جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی حکمت کی وجہ سے وہ تھیلی ان کی بوریوں میں رکھوائی، تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب وہ گھر جا کر بوریوں کھولیں گے تو ان کی قیمت واپس ملے گی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرم اور آپ کی سخاوت سے متاثر ہو کر دوبارہ جانے کے لیے راغب ہوں گے، جبکہ انہیں غلے کی طلب بھی تھی۔ حضرت یوسف کو یہ بھی خطرہ تھا کہ شاید ان کے باپ کے پاس مزید غلہ خریدنے کے لیے رقم نہ ہو، اس لیے انہوں نے وہ بوریوں میں جو ہے وہ اس کی قیمت واپسی رکھوا دی تھی۔ تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ قحط کا زمانہ ہے، ہو سکتا ہے ان کے باپ کے ہاتھ تنگ ہو اور اس طرح باپ کی کچھ خدمت بھی کر دیں، تو یہ بھی ایک ارادہ تھا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس خدمت معاملہ۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جس کا انہوں نے ذکر یہاں پر کیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے رسول اللہ، مجھے سب سے افضل عمل بتائیے۔ آپ نے فرمایا اے عقبہ، جو شخص تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم سے ظلم کرے اس سے درگزر کرو۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ سنن ترمیزی کی حدیث ہے اور یہ حدیث نمبر 2406 ہے، بڑی زبردست حدیث ہے یہ۔ ایک سیکنڈ ذرا رکیے گا، ایسی چیزیں بڑی کام کی ہوتی ہیں۔ چلیں، اب یہ بڑی چیز ہے، جو شخص تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو، اور جو شخص تمہیں جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو۔ اللہ اکبر، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اس پر عمل کرنے لگ جائے تو کیا ہی بات ہو جائے گی یار، کیا فرمایا آپ سے، زبردست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں تو کہ ایک طرف برائی کی گئی تھی اور دوسری طرف اچھائی سے اس کا بدلہ دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ ان کے بھائیوں نے کیا کیا، ان کو کنویں میں ڈالا، ان کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کو اپنے باپ سے جدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اپنی ان کی ساری محبت کا جو وقت تھا، ظاہر سی بات ہے والد کی محبت ہوتی ہے، اس کا جو پورا وقت تھا وہ بھی ضائع ہو گیا ایک طریقے سے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے ان کو محروم بھی کیا، ان سے جو ہے وہ انہوں نے کوئی صلہ رحمی بھی نہیں کی، تعلق بھی ایک طریقے سے توڑا۔ آپ نے ہر چیز کو اس کے بدلے میں اچھائی سے جواب دیا، تعلق جوڑنے والا معاملہ کیا، ان کو جو ہے وہ محروم کرنے کی وجہ ان کو عطا کیا، زیادہ عطا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور جو انہوں نے ظلم کیا تھا اس کو انہوں نے درگزر فرمایا۔ تو بے شک حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی بدسلوکی کا جواب بھی نیک سلوکی کے ساتھ دیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسی باکثرت مثالیں ہیں جن جب آپ نے لوگوں کی بدسلوکی کے مقابلے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ چنانچہ اس کے لیے کچھ احادیث ذکر فرماتے ہیں مفسرین کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تباہ بد زبانی کرتے تھے۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تباہ بد زبانی کرتے تھے، نہ تکلیف، نہ بازار میں شور کرتے تھے، اور نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے تھے، لیکن آپ معاف کر دیتے تھے اور درگزر فرماتے تھے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی شخص سے اس کی ذاتی اس اس کی زیادتی کا بدلہ نہیں دیتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہ توڑا جائے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا تو آپ سب سے زیادہ غضبناک ہوتے تھے، اور آپ کو کبھی دو چیزوں میں سے کسی چیز کا اختیار نہیں دیا گیا مگر آپ اس چیز کو اختیار فرماتے جو زیادہ آسان ہوتی، بشرط یہ کہ وہ گناہ نہ ہو۔ جو پچھلی حدیث تھی اس میں جو ہے لفظ استعمال ہوا تھا کہ
جو ہوتی ہے نا بد زبانی، پہلی چیز وہ تھی کہ نہ آپ بد زبانی کرتے تھے، ٹھیک ہے، نہ ہی جو ہے وہ آپ بازار میں شور کرتے تھے، نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے تھے، لیکن آپ معاف کرتے تھے تو درگزر کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو پچھلی حدیث تھی. ٹھیک ہے؟ چلیں گے. اسی طرح جو ہے وہ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم حلم یہ ہے کہ جنگ احد میں کفار کے آپ کے خلاف جنگ کرنے آئے تھے، انہوں نے آپ کا نچلا سامنے کا دانت شہید کر دیا تھا، یعنی کہ جب دوبارہ اٹیک ہوا تھا اس میں آپ کا نیچے کا جو سامنے کا دانت تھا وہ آپ کا شہید ہو گیا تھا، اور آپ کا نچلا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا تھا، آپ کا چہرہ خون سے رنگین ہو گیا تھا. تو یہ بھی معاملہ تھا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ گویا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا تھا، آپ انبیاء سابقین میں سے کسی نبی کا ذکر فرما رہے تھے، ان کا چہرہ ان کی قوم سے خون، ان کی قوم نے خون سے رنگ کر دیا، وہ اپنے چہرے سے خون پوچھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے. اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ مشرکین کے خلاف دعائے ضرر کیجیے. آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور جو پچھلی دو جوائنٹ روایتیں تھیں، یعنی کہ دو الگ روایتیں ہیں، وہ اس کا یعنی کہ ایک روایت میں ایک حصہ ملتا ہے، دوسری روایت میں دوسرا حصہ، تو وہ دونوں صحیح بخاری کی روایت ہے اور وہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، یعنی کہ دوسری روایت صحیح مسلم میں بھی. تو یہ ہمارے حضور کا واقعہ بھی ہمیں ملتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کا معاملہ کیا. حضرت زید بن ثنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی علماء میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے آیا. اس نے آپ کے دائیں کندھے سے چادر پکڑ کر کھینچی اور کہا اے عبد المطلب کے اولاد، تم لوگ بہت دیر سے قرض کی ادائیگی کرتے ہو اور میں تم لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈانٹا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور اس شخص کو کسی اور چیز کی تلقین کی ضرورت ہے، تم مجھے اچھی طرح سے ادائیگی کی تلقین کرتے اور اس شخص کو احسن طریقے سے تقاضا کرنے کی تلقین کرتے. یعنی کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھے اور اس شخص کو کسی اور چیز کی تلقین کی ضرورت ہے، ڈانٹنے کا نہیں، تلقین کی ضرورت ہے. یعنی کہ اس نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ دیر سے ادائیگی کرتے ہیں، تو آپ اس کی بات کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بے ادبی سے کر رہا تھا. تو آپ نے حضرت عمر کو فرمایا کہ مجھے یہ تلقین کر رہا تھا تو مجھے اس کی تلقین سننے دیتے، اور اس کو تم جو ہے وہ بڑے پیار محبت سے بات سمجھاتے کہ انداز صحیح کرو. اے عمر جاؤ اس کا قرض ادا کرو، ابھی اس کی مدت ختم ہونے میں 3 دن باقی تھے، تم اس کو 30 سا تقریباً 30 من غلہ زیادہ دینا کیونکہ تم نے اس پر سختی کی تھی. امام حاکم نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ روایتوں میں ملتا ہے، مگر امام بخاری اور امام مسلم نے اس روایت کو نہیں کیا، یعنی کہ انہوں نے یہ روایت نہیں کی اور حدیث میں روایت ملتی ہے. تو یہ بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ ملتا ہے کہ جب اپنی ذات کا معاملہ آتا ہے نا تو اپنی ذات کے معاملے کے اندر وہ درگزر معاملہ، مگر جب رب تعالیٰ کا اور دین کا معاملہ آتا ہے اس میں سختی، شدید سختی، اور یہ ضرورت بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ ضرورت بھی، ایسے فالتو کی سختی نہیں ہے، ضرورت بھی ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ بنیامین کو بھیجنے کی جو وجوہات تھیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھیج دیا. اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام یہ تجربہ کر چکے تھے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا تھا، اور پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر نہیں آئے اور کہہ دیا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، اور بالآخر ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا. تو دوبارہ ان کے کہنے کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بھیجنے پر کیسے تیار ہو؟ تو ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بھائی اب کافی بڑے ہو چکے تھے اور نیکی اور تقوی کی طرف مائل ہو چکے تھے، اور اب ان سے ثابت کارروائی کی توقع نہیں تھی. ایک وجہ یہ بھی تھی.
دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مشاہدہ کر لیا تھا کہ یہ لوگ بنیامین سے اس طرح حسد اور بغض نہیں رکھتے جس طرح حضرت یوسف سے رکھتے تھے۔ تیسرا ہے کہ ہر چند حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر پہلے اعتماد کرنے کا تجربہ تلخ تھا، لیکن قحط کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی کی ہو اور اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام تیار ہو۔ چنانچہ اگلی آیتوں میں اس کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم کو بھی موجود پایا کہ انہیں وہ رقم بھی واپسی کر دی گئی ہے۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ، آپ ہمیں اور کیا اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری رقم ہے جو ہمیں واپسی کر دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں، یہ بہت آسان بوجھ ہے۔ یعقوب نے فرمایا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ وعدہ نہ دے دو کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آؤ، سوائے اس کے کہ تم کسی بڑی مصیبت میں گر جاؤ۔ پھر انہوں نے یعقوب کو عہد دیا تو یعقوب نے فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اب ان آیتوں پر جو ہے وہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے واقعے کا مزید بیان فرمایا، تو اس میں جو ہے وہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم یہ پختہ عہد کرو۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ ایک یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے یہ عہد کرو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ۔ اور مصیبت میں گرنے کی بھی یہ دو معنی ہے کہ ایک یہ کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ، یہ صورت ہو سکتی ہے، یا دوسرا یہ کہ تم سب مقہور اور مغلوب ہو جاؤ، یعنی کہ کوئی تمہیں غالب کر لے اپنے اوپر، یہ معاملہ آ جائے سامنے۔ تو یہ معاملات کے یہاں پہ بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس آیت میں چیزیں کلیئر ہیں، اس کا واقعہ پیچھے بیان بھی کر دیا گیا۔ اب آگے اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور فرمایا اے میرے بیٹوں ایک دروازے سے نہ داخل ہونا۔ اب آپ یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹوں ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور فرمایا وہ اور جب وہ وہیں سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا، وہ انہیں اللہ سے کچھ بچا نہ سکتے تھے، البتہ یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اور بے شک وہ صاحب علم تھا کیونکہ ہم نے اس سے تعلیم دی تھی مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہاں پر ایک جو واقعہ کنٹینیو ہو رہا ہے اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ 10 بیٹے بہت خوبصورت اور بہت باکمال تھے۔ مصر کے 4 دروازے تھے۔ جب 10 بیٹے مصر روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر 10 کے 10 ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو ان پر دیکھنے والے کی نظر لگ جائے گی، اور ان کے لیے انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بیٹوں تم سب ایک دروازے سے نہیں داخل ہونا بلکہ الگ الگ دروازے داخل ہونا۔ تو یہ نظریہ کہ نظر لگ جائے گی، تو اس حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر برحق ہے، اور آپ نے گھورنے سے منع فرمایا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نظر بد کے دم کرنے کا حکم دیا۔ یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، اس کا رنگ سرخ مائل سیاہ تھا یا زرد تھا، بہرحال اس کے چہرے کا رنگ اصل رنگ سے خلاف تھا۔ آپ نے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اس پر نظر لگی ہوئی۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ ہمیں ملتا ہے کہ دم برحق ہے اور نظر بھی برحق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دم کرتے تھے اور فرماتے تھے تمہارے باپ حضرت اسماعیل اور اسحاق بھی دم کرتے ہوئے فرماتے تھے میں تم کو شیطان
ہر زہریلے کیڑے اور نظر لگنے والے آنکھ سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جعفر کی اولاد پر نظر بہت جلد لگ جاتی ہے، کیا میں اس پر دم کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے تو نظر تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتے ہیں معاملے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا کہ ابو امامہ بن سہیل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ سہل بن حنیف نے قرار مدینے کی ایک وادی ہے وہاں کا نام ہے، میں غسل کیا، انہوں نے اپنا جبہ اتارا اور عامر بن ربیعہ ان کو دیکھ رہے تھے، اور سہل گورے رنگ کے بہت خوبصورت شخص تھے۔ عامر بن ربیعہ نے انہیں دیکھ کر کہا اتنے گورے رنگ کا اتنا خوبصورت شخص میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ سہل کو اسی وقت بخار چڑھ گیا۔ پھر ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بتایا کہ سہل کو بہت تیز بخار چڑھ گیا ہے اور وہ آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہل کے پاس تشریف لے گئے اور سہل نے بتایا کہ اس طرح مجھے عامر نے نظر بھر کر دیکھا تھا، پھر مجھے بخار چڑھ گیا۔ آپ نے عامر سے فرمایا تم کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو اور تم نے اسے کیوں کہا تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ؟ جب دیکھنے والا کسی اچھی چیز کو دیکھے تو یہ کہے تو اس کی نظر نہیں لگی، یعنی کہ یہ لفظ کہے تبارک اللہ احسن الخلق احسن خالقین اللہم بارک فیہ، اگر یہ کوئی کہہ دے تو جس کو دیکھ رہا اس کو نظر نہیں لگی، بے شک نظر کا لگنا برحق ہے، تم اس کے لیے وضو کرو۔ عامر نے ان کے لیے وضو کیا، پھر وہ بالکل تندرست ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اس کی مزید روایت میں ہے کہ آپ نے اس کو حکم دیا کہ اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو اور گھٹنوں کو اور ہزار کے اندر جسم کے حصے دھو، پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کے غسالے کو سہل کے اوپر بہا دو، یعنی کہ جو ان کا دھویا ہوا نکلا ہوا پانی وہ ان کے اوپر بہا دو تو یہ انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے گی۔ تو خیر یہ روایتیں جو ہے وہ موجود ہیں اور نظر پر حق لگ سکتی ہے، اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی انشاءاللہ مزید تفصیل اگلی کلاس میں ہوگی، کلاس کا ٹائم اینڈ ہو گیا، میں دیکھا ہی نہیں بالکل بھی۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اگلی جمعرات کو آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اس میں پھر انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل نظر کے بارے میں ڈیٹیل سے کلام کریں گے انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔